وَيُزِيلَ النَّجَاسَةَ عَنْ بَدَنِهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جَمِيعِ بَدَنِهِ ثَلَاثًا وَيُوجِبُهُ غَيْبُوبَةُ الْحَشَفَةِ فِي قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ عَلَى الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ بِهِ۔ متن کی عبارت ہوئی۔ اس سے قبل جو بات پیش کی گئی تھی وہ فرائض غسل کو بیان کیا گیا تھا۔ غسل کے فرائض کیا کیا ہے اس کی پوری تفصیل کی گئی تھی، اور یہاں سے غسل کی سنتوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ پھر اسی میں متن میں آگے کا حصہ جو ہے وہ ان چیزوں کے بارے میں جن سے غسل واجب ہوتا ہے۔ ترجمہ عبارت دیکھیں متن کی۔ اور غسل کی سنتیں یہ ہیں کہ انسان یا جنوبی شخص جو غسل کر رہا ہے وہ اپنے دونوں ہاتھ اور اپنی شرمگاہ کو دھوئے اور اپنے بدن سے نجاست کو زائل کرے، پھر نماز کے لیے وضو کرے۔ لفظی معنی نماز کے لیے وضو مطلب ہے نماز جیسی وضو کرے، یعنی جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اسی طرح وضو کرے، پھر پانی اپنے پورے بدن پر بہائے 3 مرتبہ۔ وَيُوجِبُهُ غَيْبُوبَةُ الْحَشَفَةِ، یہاں سے پھر یہ کن چیزوں سے غسل واجب ہوتا ہے وہ پیش کر رہے ہیں۔ مطلب کہ اتنی عبارت کا ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر تفصیل آگے آئے گی۔ اور غسل کو واجب کرنے والی جو چیز ہے فَيُوجِبُهُ غَيْبُوبَةُ الْحَشَفَةِ، اور حشفہ کا قبل یا دبر آگے یا پیچھے کے مقام میں غائب ہونا فاعل اور مفعول بھی دونوں پر غسل کو واجب کر دیتا ہے۔ یہ ترجمہ عبارت متن کی عبارت کا ترجمہ ہوا۔ حاشیہ شرح میں آئیے، قال وَسُنَنُهُ أَن يَغْسِلَ يَدَيْهِ وَفَرْجَهُ وَيُزِيلَ النَّجَاسَةَ عَنْ بَدَنِهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جَمِيعِ بَدَنِهِ ثَلَاثًا۔ یہ غسل کی سنتیں ہیں۔ تو سنت میں 4 چیزوں کا ذکر کیا۔ ایک تو دونوں ہاتھ اور شرمگاہ کو دھونا، دوسرا بدن کی کسی بھی حصے پر نجاست لگی ہو اسے دور کرنا، اور تیسری سنت نماز جیسا وضو کرنا، اور آخر میں پورے بدن پر پانی بہانا۔ پورے بدن پر پانی بہانا تو فرض ہے، لیکن 3 بار پانی بہانا یہ سنت، اس لیے ثلاثن کا لفظ ہے۔ اب سب سے پہلے اس کی دلیل پیش کر رہے ہیں یہاں سے، جو سنت بیان کی گئی مطلب کی عبارت کے اندر یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو اس عبارت کی توضیح کر رہے ہیں یہاں سے، ہاکذا حکیہ غسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایسی ہی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کی حکایت کی گئی ہے، روایت کی گئی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کی جو تفصیل روایت میں بیان کی گئی وہ اسی طرح سے ہے، اور اس کی مزید وضاحت کر رہے ہیں۔ وہ حدیث کیا ہے اس حدیث کو ہی پیش کر رہے ہیں۔ قالت میمونۃ وضعت للنبی علیہ السلام غسلا، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا، فغسل من الجنابت، آپ نے غسل جنابت کیا۔ تو کیا طریقہ تھا؟ فأكفأ الإناء بشمالی علی یمینہ فغسل کفیہ، تو آپ نے برتن کو اپنے بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ پر جھکایا۔ اکفأ الإناء یعنی پانی نکالنے کے لیے آپ نے برتن کو پہلے بائیں ہاتھ سے جھکایا دائیں ہاتھ پر، تاکہ دائیں ہاتھ پہلے دھل لیا جائے اور پھر بائیں ہاتھ کو دھل لیا جائے، کیونکہ حکم یہی ہے کہ پانی میں ہاتھ داخل کرنے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو گٹوں سمیت دھو لیا جائے۔ فأكفأ الإناء بشمالی علی یمینہ، تو آپ نے برتن کو اپنے بائیں ہاتھ کے ذریعے دائیں ہاتھ پر جھکایا یعنی انڈیلا، فغسل کفیہ، اور اپنی دونوں ہتھیلی کو دھویا۔ ثم افاض الماء علی فرجہ، پھر آپ نے اپنی شرمگاہ پر پانی بہایا، فغسلہ، تو اسے دھویا، یعنی اپنی شرمگاہ پر پانی بہا کر کے اسے دھویا۔ ثم مال بیدہ علی الحائط او علی الارض فدلکہا، پھر آپ نے اپنے ہاتھ کو دیوار یا مٹی پر ملا، مٹی پر رگڑا، فدلکہا، مٹی پر مل کر کے آپ نے اسے آپس میں دونوں ہاتھوں کو رگڑ لیا۔ دلکا یدلکو،
رگڑنا ملنا، دونوں ہاتھوں کو آپ نے مل لیا مٹی پر، مٹی لگا کر کے دیوار سے یا زمین پر ہاتھ مار کر کے پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو مل لیا. ثم تمضمض واستنشق، پھر کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا. وغسل وجهه وذراعيه، اپنے چہرے اور دونوں ہاتھوں کو کنڈیوں سمیت دھویا. وافاض الماء على راسه، اور اپنے سر پر پانی بہایا. ثم افاض على سائر جسده، پھر اپنے پورے بدن پر آپ نے پانی بہایا. ثم تنحى فغسل رجليه، پھر آپ اپنی جگہ سے ہٹ گئے، تنحى الگ ہو گئے. فغسل رجليه، اور الگ ہو کر کے آپ نے اپنے پیروں، اپنے دونوں پیر کو دھویا. یعنی آپ اپنی جگہ سے ہٹ کر کے اپنے دونوں پیر کو دھویا. تو یہ غسل کا پورا طریقہ اس پوری حدیث کے اندر ہے، جس کو امام بخاری نے تخریج کی ہے، امام مسلم نے بھی اس حدیث کو تخریج کی ہے، صحیح ابن حبان وغیرہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے. تو یہی غسل کا طریقہ ہے، جس طریقے سے اس حدیث کے اندر باتیں درج کی گئی، یہی سنت طریقہ ہے کہ پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹوں سمیت دھل کر کے کہیں بھی پورے بدن میں اگر کہیں گندگی لگی ہو تو پہلے اس کو زائل کریں، پھر اس کے بعد نماز جیسی وضو کر لیں. اور ایسی جگہ پر اگر غسل کر رہے ہیں جہاں پر پانی جمع ہو رہا ہے، کوئی کچی جگہ ہے یا پانی جمع ہونے والی جگہ ہے، تو پیر کو نہ دھوئیں. لیکن اگر ایسی جگہ غسل کر رہے ہیں جو اونچی جگہ ہے یا پانی بہ کر کے فوراً نکل جاتا ہے تو پیر بھی دھو لے، کوئی دقت نہیں ہے، تو پیر بھی دھو سکتے ہیں، ورنہ بعد میں پیر دھل لے. یہ سنت طریقہ بتا دیا گیا. اور آگے کی عبارت دیکھیں، وَيُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُ غَسْلِ رِجْلَيْهِ إِنْ كَانَتَا فِي مُسْتَنْقَعِ الْمَاءِ، اسی بات کو بیان کر رہے ہیں. اور اپنے دونوں پیر کے دھونے کی تاخیر مستحب ہے، کب؟ جبکہ ان کانتا فی مستنقع الماء، جب اگر وہ دونوں یعنی دونوں پیر پانی کے کہرنے کی جگہ پر ہو. استنقع یستنقع سے مستنقع اس میں مفعول ہے. مستنقع کہتے ہیں اس جگہ کو، اس کچی جگہ کو جہاں پر پانی جمع ہو. تو کچی جگہ جہاں پر پانی جمع ہو اس کو مستنقع، یعنی کچی جگہ میں جو تالاب وغیرہ ہوتا ہے اس کو بھی مستنقع اسی وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ وہ زمین پر بنائے جاتے ہیں مٹی میں. تو مستنقع الماء، اپنے دونوں پیر کے دھونے میں تاخیر مستحب ہے اگر یہ دونوں پانی کے جمع ہونے کی جگہ میں ہو. لما روینا، اس وجہ سے جو ہم نے روایت کیا. وتحرزا عن الماء المستعمل، اور دوسری وجہ مائع مستعمل سے بچنے کے لیے. یہ طریقہ بتا دیا گیا پورا کہ وضو کا بہتر طریقہ، وضو کا غسل کا مسنون طریقہ کیا ہے، وہ اس حدیث کے ذریعے پوری تفصیل کر دی گئی. اب آگے کی جو عبارت ہے، یہاں سے جو باتیں پیش کی جا رہی وہ غسل کو واجب کرنے والی چیزیں ہیں. غسل کو واجب کرنے والی جو چیزیں ہیں اس کو یہاں پر وضاحت کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں تاکہ کوئی بھی اہل ایمان اس معاملے میں کنفیوز نہ رہے، شک و شبے میں نہ رہے کہ غسل واجب ہوا یا نہیں ہوا، یا بسا اوقات اگر صحیح طور پر مسئلے کی نوعیت معلوم نہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ انسان پر غسل فرض ہو اور وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ ابھی تو ہمارے عقل کے حساب سے غسل فرض نہیں ہے، تو اپنے قیاس اور عقل لگا کر کے وہ گناہگار ہو، اور اسی حالت میں اگر نماز وغیرہ ادا کی تو مزید گناہگار ہوگا. نماز ہوگی بھی نہیں اور سر پر گناہوں کا بوجھ لداتا جائے گا. تو اس لیے ان چیزوں کو تفصیلی طور پر جاننا ضروری ہے، اور پہلے بھی بیان کیا جا چکا تھا. اور آپ سبھی حضرات چونکہ عالم اور عالمہ ہیں تو بخوبی ان سب چیزوں سے واقف ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی اس طرح کے مسائل کو بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتا، اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود اور ازواج مطہرات کے بڑی تفصیل سے بیان فرمائی ہیں. قال وَيُجِبُهُ غَيْبُوبَةُ الْحَشَفَةِ فِي قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ عَلَى الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ بِهِ. متن کی عبارت جو ہے ترجمہ کیا جا چکا ہے، پھر دیکھ لیں کہ حشفہ آگے یا پیچھے کے مقام میں حشفہ کا غائب ہونا فاعل اور مفعول دونوں پر غسل کو واجب کر دیتا ہے. لقولی علیہ السلام، اس کی دلیل کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی وجہ سے. آپ کا ارشاد ہے اذا التقى الخطانان وغابت الحشفة وجب الغسل انزل او لم ينزل. آپ کی اسی فرمان کی سے ترجمہ ہے کہ جب دونوں شرمگاہ یعنی مرد و عورت میاں بیوی، یہ دو میاں بیوی دونوں کے شرمگاہ مل جائیں اور حشفہ غائب ہو جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے، انزال ہو یا نہ ہو. خواہ انزال ہو یا انزال نہ ہو، دونوں صورت میں غسل کا وجوب ہو جاتا ہے. جب میاں بیوی ایک ساتھ جمع ہوں، صحبت کرے تو
بعض صورت میں انزال کی صورت ہو یا نہ انزال ہو تب تو غسل واجب ہو ہی جاتا ہے، لیکن بغیر انزال کے بھی غسل واجب ہوتا ہے جبکہ غیبوبت حشفہ ہو جائے۔ حشفہ کی توضیح یہی ہے کہ ذکر کے اوپری حصہ کو حشفہ کہا جاتا ہے، تو وہ اگر فرض میں اس قدر داخل ہو کہ چھپ جائے تو غسل اتنے ہی سے غسل واجب ہو جاتا ہے، خواہ انزال ہو یا نہ ہو۔ حدیث شریف کے الفاظ سے یہ بات پوری طور پر واضح ہے۔ قالت عائشہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ فالتو انا و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاغتسلنا، کہ میں نے اور رسول اللہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تو ہم نے غسل کیا۔ خود اپنا عمل بھی آپ نے بتا دیا۔ یہاں پر بھی عبارت کی توضیح وہی ہے، فالتو کے بعد انا جو لایا، کیونکہ ضمیر مرفوع پر عطف کرنا تھا، اسی لیے ضمیر مرفوع منفصل لایا گیا تاکہ عطف درست ہو۔ یہ عبارت ہوگی اور اس کی وضاحت۔ اب رہا معاملہ یہ کہ قبل یا دبر دونوں کا لفظ آیا ہے، تو قبل میں تو بات سمجھ میں آتی ہے، دبر کے تعلق سے کیا حکم ہے تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں وَقَذَا فِي الدُّبُرِ، اور ایسے ہی دبر میں بھی ہے، یعنی اگر کسی ناہنجار، کسی خلاف شرع یعنی اللہ و رسول کی خلاف ورزی کرنے والا نافرمان شخص نے اگر اپنی بیوی ہی کیوں نہ ہو اگر اس کے دبر میں جمع کیا تو اس صورت میں بھی غسل واجب ہو جائے گا، کیونکہ دبر میں کسی طرح سے بھی جائز نہیں ہے، اگرچہ بیوی کی رضامندی ہو پھر بھی جائز نہیں ہے۔ بہرحال یہ گناہ کبیرہ ہے اور اس پر سخت سزا کی وعیدیں آئی ہے۔ احناف کے نزدیک یہ ہے کہ تعزیر ہے اور قاضی کے حکم پر اسے محمول کیا گیا ہے، قاضی جو مناسب سمجھے وہ سزا دے، چاہے وہ شہر بدر کر دے اور چاہے تو حد جاری کروائے، اسے اختیار دیا گیا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ امام اعظم نے حد سے احتراز کیا ہے، جیسا کہ آگے بھی چند باتیں ذکر کی جا رہی ہے۔ وَقَذَا فِي الدُّبُرِ، اور اسی طرح دبر میں بھی ہے، یعنی حکم غسل دبر میں بھی ہے، اگر کسی نے دبر میں دخول کیا تو وہی حکم ہوگا جو قبل کا ہے۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ لِأَنَّهُ مَحَلٌّ مُشْتَهً مقصود بالوطء كالقبل، اس لیے کہ وہ بھی ایسا محل ہے جو قابل شہوت ہے، یعنی وہ بھی شہوت کا محل ہے اور وطی میں مقصود ہے جیسا کہ قبل۔ تو جس طریقے سے قبل یعنی آگے کے مقام میں وطی کے ذریعے لذت محسوس کی جاتی ہے، اسی طرح ممکن ہے کہ اس میں بھی ہو، اسی لیے وہ محل شہوت وہ بھی ہے، لہذا اس میں بھی غسل واجب ہوگا، فاعل اور مفعول دونوں پر، فاعل پر تو بہر صورت اور مفعول پر احتیاطاً۔ بولے قول، اور دوسری دلیل، ایک تو دلیل یہ کہ یہ بھی محل شہوت ہے، دوسری دلیل بولے قول علی رضی اللہ عنہ، اور دوسری دلیل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قول کی وجہ سے آپ فرماتے توجبون فی الحد ولا توجبون فی ساع من ماء، کہ تم لوگ اس میں حد واجب کرتے ہو اور اس میں پانی کا ایک سا واجب نہیں کرتے ہو، یہ یعنی اس میں حد واجب کرتے ہو، یعنی اس میں حد یعنی دبر کے معاملے میں بھی بعض ائمہ کے نزدیک ڈائریکٹ حد جاری کرنے کا حکم ہے، اور بعض کے نزدیک یہ کہ حد جاری نہیں کرتے ہیں لیکن تعزیر ہے اور قاضی کے فیصلے پر اسے موقوف رکھا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس میں حد واجب کرتے ہو اور اس میں ساع من ماء، پانی کا ایک سا بھی واجب نہیں کرتے ہو۔ مطلب کیا ہے؟ پانی کا ایک سا واجب نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی نکاح کے بعد بجائے قبول کے دبر میں جمع کیا، وطی کیا، تو ایسی صورت میں تم تو مہر کو واجب نہیں کرتے ہو۔ ساع من ماء کا مطلب یعنی پانی کا ایک سا بھی واجب نہیں کرتے ہو، یعنی مہر کے جو متعین مقدار ہے 10 درہم، وہ تو دور کی بات، پانی کا ایک سا بھی واجب نہیں کرتے ہو کہ دخول اگر قبول کے بجائے دبر میں کیا تو کل مہر کا وجوب نہیں ہوتا ہے اور تم اس میں حد واجب کرتے ہو، تو یقیناً اس میں بعض روایت کے مطابق حد ہے لیکن اس کی وجہ سے کیا کہتے ہیں کہ مہر واجب نہیں ہوتا، تو اسی کے بارے میں یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ اور وفی زیادات، اور زیادات ایک کتاب کا نام ہے، زیادات میں ہے کہ یجب علی المفعول بھی احتیاطاً، چونکہ بات غسل کی چل رہی ہے تو فرماتے ہیں کہ مفعول بھی پر بھی غسل واجب ہوگا احتیاطاً، یعنی دبر میں وطی کی وجہ سے مفعول پر بھی غسل واجب ہوگا۔ قبول میں تو ہے ہی دونوں پر ہی، بہر صورت دونوں پر غسل واجب ہے، فاعل اور مفعول دونوں پر، لیکن دبر میں بھی ہو
تب بھی مفعول پر احتیاطاً غسل واجب ہے، لیکن یاد رہے حاشیہ میں بھی یہاں پر بھی وضاحت کر دیا، اور میں بھی اس موقع پر جب بھی کسی بھی کتاب میں یہ بحث پڑھاتا ہوں تو اس کی سخت طریقے سے جو وعید آئی ہے اسے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کوئی انسان کبھی چاہتے ہوئے بھی اگر کسی جانب سے شیطان کے وسوسے یا شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے کوئی شوہر چاہے کہ بیوی کے ہی پیچھے کے مقام سے نفع اور فائدہ اٹھائے تو یہ بہرحال گناہ کبیرہ ہے، سخت وعید آئی ہے۔ اور جو قرآن مقدس کے اندر لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں جو باتیں بتائی گئی ہے اور ان پر جو سخت عذاب نازل کیا گیا وہ صرف اسی وجہ سے نازل کیا گیا کہ وہ لوگ عورتوں کو چھوڑ کر کے مردوں کے ساتھ فائدہ اٹھاتے تھے، یعنی وہی قبول میں دبر میں فائدہ اٹھاتے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر سخت عذاب نازل فرمایا، اور قرآن مقدس میں اس قوم کے واقعے کو ذکر کر کے قیامت تک آنے والی تمام امت کو متنبع فرما دیا کہ کوئی بھی اس طرح کے کام اور یہ بدفعلی کا ارادہ بھی نہ کرے، خیال بھی آئے تو وہ سہم جائے، اللہ کے خوف اور اللہ کے عذاب سے ڈرے۔ یہ باتیں مکمل ہوئی۔ آگے اگلی چیز جس کی وجہ سے غسل واجب ہے، غسل واجب ہوتا ہے، اس کے بارے میں فرماتے ہیں وہ انزال المنی علی وجہ دفق والشہوتی۔ علی وجہ دفق میں فاس امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے، جو معمولی اختلاف ہے جس کو آگے بیان کریں گے۔ اور تو منی کا خروج دفق یعنی دفق کا مطلب اچھل کر کے کود کر کے اور شہوت کے ساتھ اگر ہو تو یہ بھی غسل کو واجب کر دیتا ہے۔ اس کی وضاحت کر رہے ہیں، قال وانزال المنی علی وجہ دفق والشہوت۔ دفق کا معنی ہوتا ہے اچھل کر کے یا کود کر کے آنا، اور شہوت کا معنی شہوت کے ساتھ خواہش کے ساتھ ہو، بیماری وغیرہ کی وجہ سے نہ ہو۔ اور دفق کہا یعنی مطلق یوں ہی فقط بہ کر کے نہ آئے بلکہ اچھل کر کے اور شہوت کی حالت میں شہوت کے ساتھ آئے، تو یہ اس طرح کا جو انزال ہے یا اس طرح کا جو منی کا خروج ہے وہ غسل کو واجب کرتا ہے، ورنہ غسل واجب نہیں ہوگا، جس کی وضاحت اگلے صفحہ پر کریں گے۔ تو انزال المنی علی وجہ دفق و شہوت، منی کا انزال دفق اور شہوت کے طریقے پر، لأنہ کیوں، اس کی دلیل کیا ہے، کہ لأنہ یوجب الجنابۃ اجماعا، اس لیے کہ یہ جنابت کو واجب کرتا ہے بالاجماع، یعنی اجماع سے ثابت ہے، یہ قرآن سے یا حدیث سے نہیں بلکہ اجماع سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ بھی غسل کو واجب کرتا ہے۔ دلیل یہ ہے فیجب الغسل بالنص، اور پس غسل واجب ہوگا نص کی وجہ سے، غسل واجب ہوگا نص کی وجہ سے، اور دفق اور شہوت کے ساتھ منی کا انزال، منی کا خروج یہ جنابت کو واجب کرتا ہے۔ جب جنابت ہو گئی تو اب غسل نص کے ذریعے واجب، کہ جنبی پر غسل واجب ہے یہ نص سے ثابت ہے۔ وسألت، اور نص کیا ہے بیان کر رہے ہیں، وسألت ام سلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المرأة ترى في منامها ان زوجها يجامعها قال عليها الغسل اذا وجدت الماء۔ حضرت ام سلیم نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ایسی عورت کے بارے میں جو اپنے خواب میں دیکھے، کیا دیکھے، خواب میں یہ دیکھے کہ اس کا شوہر اس سے مجامعات کر رہا ہے، یعنی اپنے شوہر کو مجامعات کرتے ہوئے دیکھے تو اس کا کیا حکم ہے۔ قال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیہ الغسل، اس عورت پر غسل فرض ہے، غسل واجب ہے، اذا وجدت الماء، ایک کنڈیشن بھی ہے، ایک شرط ہے کہ جب کہ وہ تری پائے، یعنی بیدار ہونے کے بعد اگر تری موجود ہے تو ایسی صورت میں غسل واجب ہے، ورنہ غسل واجب نہیں۔ جی مسئلے کی وضاحت میں کر دے رہا ہوں، فی الحال پہلے جہاں عبارت ہے اس کو دیکھیں۔ تو اس حدیث سے یہ بات واضح ہوئی کہ ام سلیم نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، سوال کیا عورت سے، اس عورت کے بارے میں جو عورت اپنے خواب میں یہ دیکھے کہ اس کا شوہر اس سے مجامعت کر رہا ہے، جمع کر رہا ہے، تو کیا حکم ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس پر غسل واجب ہے جب وہ تری پائے، یعنی جب بیدار ہو، بیدار ہونے کے بعد منی کے خروج کا اگر اثر موجود ہے تو ایسی صورت میں غسل واجب ہے، لیکن اگر اثر کوئی موجود نہیں ہے تو اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے، اس صورت میں غسل کے وجوب کا قول نہیں کیا جائے گا۔ وَلَوْ خَرَجَ لَا عَلَى وَجْهِ الدَّفْقِ وَالشَّهْوَةِ، اور اگر اب چونکہ بات چل رہی تھی منی کے خروج کی دفق اور شہوت کے ساتھ، تو اچھل کر کے یا اچھل کر کے اور شہوت کے ساتھ منی کا خروج ہو تو وہ
غسل کو واجب تو کرتا ہے، لیکن اگر دفع اور شہوت کے طور پر نہ ہو تو پھر اس کے کیا کیا طریقے ہیں اور اس کا کیا حکم ہے، اس کو یہاں سے بیان کر رہے ہیں۔ ولو خرج لا علی وجہ دفع و شہوت، اور اگر منی کا خروج ہو لیکن دفع اور شہوت کے طریقے پر نہ ہو، یعنی اچھل کر کے اور شہوت کے طریقے پر نہ ہو، کما اذا ضرب علی ظہری، جیسا کہ جب اس کے پیٹھ پر مارا گیا، یعنی کسی نے اس کے پیٹھ پر زور سے مارا اور اس کی وجہ سے اگر منی کا خروج ہو جائے، اور سقط من علوین، یا یہ کہ وہ بلندی سے گر گیا، اوپر سے کودا یا اوپر سے گر گیا تو اوپر سے گرنے کی وجہ سے اگر منی خارج ہو جائے، او اصابہ مرض، یا یہ کہ کوئی بیماری اسے لاحق ہو، فانزل، اور بیماری کی وجہ سے یا پیٹھ پر مارنے کی وجہ سے یا بلندی سے گرنے کی وجہ سے فانزل، اسے انزال ہو جائے، یعنی منی کا خروج ہو جائے، یجب الوضوء دون الغسل، تو وضو واجب ہوگا، غسل واجب نہ ہوگا، یعنی وضو واجب ہے نہ کہ غسل، کما فی المزی، جیسا کہ مزی میں ہوتا ہے، کیونکہ جب مزی کا خروج ہو، اور مزی کہتے ہیں کہ جب میاں بیوی آپس میں ملاعبت کرے، جماع سے قبل کی جو حالت ہوتی ہے، تو ملاعبت کے وقت جو شرمگاہ سے ذکر یا فرج سے جو پانی آتا ہے اسے مزی کہتے ہیں، اس سے صرف وضو ٹوٹتا ہے، غسل واجب نہیں ہوتا، تو وہ مزی ہے۔ تو جو حکم مزی کا ہے کہ جس سے وضو ٹوٹتا ہے، اسی طریقے سے اگر منی کا خروج بھی پیٹھ پر مارنے یا بلندی سے گرنے یا کسی بیماری کی وجہ سے اگر منی کا خروج ہو، دفع اور شہوت کے ساتھ نہ ہو، تو وضو تو واجب ہوگا، یعنی وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن غسل واجب نہیں ہوگا۔ فإنه من اجزاء المنی، کیونکہ یہ بھی منی کے اجزاء سے ہے، لیکن ہے تو منی، لیکن چونکہ دفع اور شہوت کے ساتھ خارج نہیں ہوئی، کیونکہ یہ بھی منی کے اجزاء سے ہے، لیکن لما لم یخرج علی وجہ دفع لم یجب غسل، لیکن جب وہ دفع کے طریقے پر خارج نہیں ہوا، دفع کے طریقے پر نہیں، منی جب دفع یعنی اچھل کر کے خارج نہیں ہوئی تو غسل بھی واجب نہیں ہوگا۔ ثم الشرط انفصال عن موضع عن شہوت، پھر شرط اس کا انفصال ہے، یعنی شرط کیا ہے کہ منی کا جدا ہونا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ، یعنی جب اپنے اصلی جگہ سے شہوت کے ساتھ منی خارج ہو تب غسل واجب ہوتا ہے، ورنہ غسل واجب نہیں، اپنی جگہ سے خارج ہو لیکن شہوت کے ساتھ نہ ہو، دفع کے ساتھ نہ ہو تو غسل واجب نہیں، اسی کی وضاحت کر رہے ہیں۔ پھر شرط اس کا جدا ہونا ہے اپنی جگہ سے شہوت کے طریقے پر، شہوت کے ساتھ، لأن بذلك يعرف كونه منيا وهو الشرط، اس لیے کہ اسی کے ذریعے اس کا منی ہونا معلوم ہوتا ہے، یعنی جب شہوت کے ساتھ اور دفع کے ساتھ منی کا خروج ہو تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ منی ہے، ورنہ تو پتہ ہی نہیں چل پائے گا کہ یہ منی ہے یا مزی ہے یا ودی ہے۔ ودی بھی ایک لفظ آتا ہے فقہ میں، تو ودی یہ وہ مادہ ہے جو عام طور پہ استنجے کے بعد یعنی پیشاب کرنے کے بعد اس کا خروج ہوتا ہے، تو اس سے بھی غسل واجب نہیں ہوتا، فقط وضو ہی، اس لیے کہ اسی کے ذریعے اس کا منی ہونا جانا جاتا ہے، اور یہی شرط ہے۔ وہ اندہ ابی یوسف، اور جو امام ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا جو اختلاف تھا، اس اختلاف کو یہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک تو یہ ہے جب منی اپنی جگہ سے خارج ہوئی تو اس وقت شہوت کا ہونا اور اس وقت دفع کا ہونا ضروری ہے، نہ کہ آلے کسی کیا کہتے ہیں آلہ سے یعنی ذکر سے جب وہ نکلی اس وقت شہوت ہو یا نہ ہو اس کا اعتبار نہیں، یعنی امام اعظم اور امام محمد کے نزدیک۔ لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ہے کہ جب وہ ذکر سے خارج ہو اس وقت شہوت کا ہونا ضروری ہے، تو ان کے نزدیک یہ معاملہ ہے۔ وہ اندہ ابی یوسف، فتویٰ امام اعظم اور امام محمد کے قول پر ہے، امام ابو یوسف کے قول پہ نہیں ہے۔ وہ اندہ ابی یوسف، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خروج عن العضو، یعنی منی کا خروج عضو سے ہو اس وقت شہوت پایا جانا ضروری ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس وقت منی کا خروج عضو سے ہو تو اس وقت شہوت کا پایا جانا ضروری ہے۔ لہذا اگر کسی نے، اب اس کی ان دونوں حکم میں کیا فرق کس طور پہ ہوگا کہ اگر کسی کو شہوت کے ساتھ منی کا خروج ہوا لیکن اس نے اپنے آلے کو پکڑ لیا اور منی کو باہر نہیں آنے دیا یہاں تک کہ شہوت ختم ہوا، پھر اس کے بعد منی خارج ہوئی، تو دو حکم ہو جائے گا ہمارے نزدیک، مطلب ہمارے سے امام اعظم اور امام محمد کے نزدیک، طرفین کے نزدیک غسل واجب ہے، کیونکہ جس وقت اپنی جگہ سے خارج ہوئی اس وقت شہوت پائی جا رہی تھی، اور امام ابو یوسف کے نزدیک غسل واجب نہیں ہوگا
کیونکہ ان کے نزدیک جس وقت عضو سے خارج ہو اس وقت شہوت کا پایا جانا ضروری ہے، اور چونکہ اب شہوت ٹھنڈی ہو چکی جس وقت عضو سے خارج ہوئی تو ان کے نزدیک غسل واجب نہیں، لیکن فتویٰ طرفین کے قول پر ہے۔ ان کی دلیل لأن حکمہ انما يثبت بعد الخروج فيعتبر وقتئذ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے کہہ رہے ہیں اس لیے کہ اس کا حکم انما يثبت ثابت ہوتا ہے خروج کے بعد، یعنی غسل وغیرہ کا حکم کب دیتے ہیں؟ جب وہ عضو سے خارج ہو تو حکم دیتے ہیں، تو اسی کو دلیل بنا رہے ہیں اس لیے کہ اس کا حکم خارج ہونے کے بعد ثابت ہوتا ہے تو اسی کا اعتبار کیا جائے گا وقت اذن، اس وقت۔ یہ وقت اذن ایسے ہی ہے جیسے حین اذن، حین اذن کی اصل ہے حینا اذ کانا کذا، اسی طرح وقت اذن کی اصل وقت اذ کانا کذا کی ترکیب کی طرح ہوگی، معنی وہی ہوگا اس وقت، تو اعتبار اسی وقت کا کیا جائے گا۔ یہ بات مکمل ہوئی۔ حیض اور نفاس کی مدت کا، یعنی حیض اور نفاس کا منقطع ہونا، حیض اور نفاس کا ختم ہونا، تو حیض کی مدت یا نفاس کی مدت مکمل ہو جائے تو یہ بھی غسل کو واجب کر دیتا ہے۔ اب حیض میں حیض کی دلیل کیا ہے اور نفاس کی دلیل کیا ہے کہ نفاس کے ختم ہونے پر غسل واجب ہے اور حیض کے ختم ہونے پر غسل واجب ہے، دلیل تو دلیل دیکھیں، اصل چونکہ دلیل ہی جاننا ہے، مسئلہ تو معلوم ہی ہے۔ اما الحیض فلقوله تعالی حتی یطہرنا، رہا حیض کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ کی اس قول کی وجہ سے کہ قرآن مقدس میں حتی یطہرنا، یہاں تک کہ خوب خوب پاکی حاصل کر لیں، عورتیں خوب خوب پاکی حاصل کر لیں، بھی تشدید کے ساتھ ہے۔ جب یہ حکم دیا تو منع من قربانہن حتی یغتسلن ولولا وجوبہ لما منع، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں سے قربت کرنے سے منع فرما دیا یہاں تک کہ وہ غسل کر لیں، ولولا وجوبہ، اور اگر اس کا وجوب نہ ہوتا یعنی غسل کرنا واجب نہ ہوتا لما منع، تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ منع نہ فرماتا، لما منع منع نہ فرماتا۔ تو حتی یطہرنا دونوں طرح کی قرات موجود ہے، تشدید کے ساتھ بھی اور بغیر تشدید کے بھی۔ تشدید کے ساتھ امام حمزہ، امام کسائی اور امام ابو بکر کی قرات تشدید کے ساتھ ہے، اور ان کے علاوہ جو باقی قراء حضرات ہیں ان کی قرات بغیر تشدید کے یطہرنا ہے۔ تو یطہرنا کی قرات کی صورت میں جب تک عورت یعنی بیوی جب تک حیض کی فراغت کے بعد غسل نہ کر لے تب تک ان سے وطی اور جمع جائز نہیں، لیکن چونکہ دوسری قرات بھی ہے یطہرنا، تو اس قرات کے اعتبار سے یہ ہے کہ اگر مدت بالکل معلوم ہے، کنفرم طریقے سے معلوم ہے کہ 5 دن میں یا 6 دن میں، 6 دن کی مدت پر حیض کا انقطاع ہو جاتا ہے، حیض کے خون آنے بند ہو جاتے ہیں، یہ بالکل کنفرم ہو اور عادت کے خلاف معاملہ بھی نہ جائے تو انقطاع کے بعد غسل سے پہلے بھی وطی جائز ہے، لیکن پاکی خوب حاصل کر لے تو یہی زیادہ بہتر ہے۔ جواز کا مسئلہ ہے جو کہ ہم نے بتا دیا۔ وہ امن نفاس، اور ہاں نفاس کا معاملہ کہ نفاس کے انقطاع کے بعد غسل کیوں واجب ہوتا ہے، دلیل کیا ہے؟ فبل اجماع، تو یہ اجماع سے ثابت ہے۔ یہی چیز سب یاد رکھنی ہے کہ یہ جو حکم جو ہے یہ حکم کی دلیل اصل کیا ہے، تو نفاس کے انقطاع کے بعد غسل واجب ہے، یہ اجماع سے ثابت ہے، اور چونکہ ہمارے نزدیک قرآن سنت اجماع قیاس چاروں دلیل شرعیہ ہے۔ وکذا یجب علی المستحاضہ، اسی طریقے سے مستحاضہ پر بھی غسل واجب ہے، کب؟ اذا کملت ایام حیضها، جبکہ اس کے ایام حیض مکمل ہو جائے، کیونکہ مستحاضہ اس عورت کو کہتے ہیں جسے کسی بیماری کی وجہ سے مسلسل بلڈ جاری ہو تو اسے یہ پتہ نہ چلتا ہو کہ کب حیض کے ایام ہے اور کب استحاضہ کے ایام ہے، تو پرانی عادت اور پرانے ڈیٹ کے اعتبار سے وہ اندازہ کرے گی کہ مہینے میں جو پرانی عادت تھی، مثال کے طور پہ 1 تاریخ سے 5 تاریخ کا جو دن ہے یہ ہمارے حیض کا ایام ہوتا تھا، تو اتنے دن اگر کہ کوئی مستحاضہ عورت ہے تو 1 سے 5 تاریخ جب مکمل ہو جائے، جیسے وہ اپنے متعین دن کے حساب سے میں ایک مثال پیش کر رہا ہوں، تو اگر 5 تاریخ مکمل ہو جائے تو اب وہ غسل کر لے اور وہ پھر نماز وغیرہ جاری رکھے، کیونکہ حالت استحاضہ میں نماز معاف نہیں ہے، جبکہ حیض اور نفاس میں نماز معاف ہے اور استحاضہ میں نماز معاف نہیں ہے، اور استحاضہ اگر مسلسل جاری ہے یہ معاملہ تو وہ معذور کے حکم میں ہے، اور معذور کا جو حکم ہے وہی حکم مستحاضہ پر لاگو ہوگا، مطلب یہ کہ خون جاری بھی رہے پھر بھی وہ وضو کر کے نمازیں ادا کرے، اور خون جاری بھی رہے پھر بھی اس عذر کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، لہذا وہ نماز پڑھے گی، نماز اس کے لیے معاف نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی نماز چھوٹ جائے حالت استحاضہ میں تو اس کی قضا ضروری ہے، اور حالت حیض اور نفاس میں چونکہ نماز معاف ہے تو اس میں قضا کا تصور نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مستحاضہ پر واجب ہے یعنی غسل واجب ہے جبکہ وہ ایام حیض مکمل کرے، لأن حکام الحیض کالطاہرات، اس لیے کہ مستحاضہ بھی حیض کے احکام میں
पाक औरतों की तरह है, यानी जिसे मुसलसल खून आए वो मुस्तहाजा है, और जिसे नहीं आए वो ताहिरात में से है। तो जो ताहिरात का हुक्म है कि ताहिरात को जब हैज आए तो हैज से फारिग होने के बाद गुस्ल वाजिब है, तो मुस्तहाजा के लिए भी यही हुक्म है कि जब वो हैज के अयाम से फारिग हो तो उस पर भी गुस्ल वाजिब है। अब इसके बाद चंद बातें और रह गई हैं इसमें, ख्वाब देखे और ख्वाब में मनी वगैरह या तरी वगैरह पाए बेदारी के बाद, तो उस सूरत में क्या है उसकी पूरी तफसील करेंगे इंशाअल्लाह अजीज। यहाँ से कल जो बकिया बातें हैं वो कल पूरी की जाएंगी।